أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں مینا میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے کہا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ لوگوں جس طرح آج کا دن مقدس اور محترم ہے۔ یہ بچے بتائیں گے، تینوں بچے، کون سا دن تھا وہ؟ کون سا بچہ ہاتھ کھڑا کرے، کون سا دن تھا وہ بلا؟ کون سی ڈیٹ تھی؟ کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے۔ یہ بیٹا 10 ذی الحجہ، آجے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلے 10 ذی الحجہ۔ اب آپ کے جواب سے باقی لوگوں کو بھی تاریخ یاد ہو جائے گی۔ کون سی تاریخ تھی؟ 10 ذی الحجہ۔ اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ سال کے سبھی ایام میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ یہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سب سے افضل دن؟ جی عرفات۔ جی نہیں، ایک دن چاہیے مجھے، ایک دن چاہیے۔ یوم عرفہ، یوم عرفہ۔ آپ سب کا جواب ایک جیسا ہی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ وہی دن جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، 10 تاریخ۔ اسلام کے سبھی ایام میں، سال کے سبھی ایام میں سب سے افضل دن 10 تاریخ کا ہے۔ آپ شاید غور نہیں کیا آپ نے 10 تاریخ کو کیا کچھ ہوتا ہے۔ 10 تاریخ کو جانور ذبح ہوتی ہیں، 10 تاریخ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 10 تاریخ کو حج کا طواف ہوتا ہے، 10 تاریخ کو صفا مروہ کے مابین لوگ سعی کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا کہ سوچو بچار کر کے، نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اس دن کو سید الایام قرار دیا ہے، تمام دنوں کا سردار دن۔ تو کون سا دن ہوا پھر؟ 10 ذی الحجہ۔ اب جو حدیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگوں جس طرح آج کا دن مقدس اور محترم ہے، اور جیسے یہ والا مہینہ مقدس اور محترم ہے۔ مہینہ کون سا تھا بچے بتائیں گے، بڑے نہیں؟ ذی الحجہ۔ چلے یاد ہے، آپ کے والد صاحب کی رعایت کرتے ہیں۔ ذی الحجہ۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جیسے یہ شہر مقدس اور محترم ہے۔ ہاں بیٹا، وہ شہر کون سا تھا؟ یہ بچہ بتائے گا، کوئی نہ بتائے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا جی، بچوں کو خود جواب دینے دیں۔ ہاں جی بیٹا، مکہ آ جائیں گے۔ ہاں جی، اب یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں۔ یہ سبق بول نہیں جانا آپ نے، ایسا نہ ہو کہ بچوں کو دیکھتے رہیں کہ نام لے رہے ہیں اور آپ سبق بول جائیں۔ اب 3 طرح کے تقدس جمع ہو گئے ہیں، دن بھی انتہائی مقدس، مہینہ بھی انتہائی مقدس کیونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور شہر مقدس مکہ۔ مکہ سے بڑھ کر مقدس شہر کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح یہ 3 تقدس جمع ہو گئے ہیں، اسی طرح تم میں سے ہر ایک کا خون مقدس اور محترم ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا خون بہانے کی، خون نکالنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ہو۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ، اسی طرح تمہارے مال بھی مقدس اور محترم ہے، دوسرے مسلمان بھائی کا مال کسی بھی طریقے سے لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے رشوت لیتے ہیں تو آپ مسلمان بھائی کا مال لوٹ رہے ہیں، اگر آپ قرضہ دے کر اس کے اوپر سود لیتے ہیں تو مسلمان بھائی کا مال آپ لوٹ رہے ہیں، اگر پڑوسی کے مکان کی تھوڑی سی زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہے 1 اینٹ کے برابر، تو آپ نے اس کا مال لوٹا ہے، اگر بہنوں کی وراثت آپ نہیں دے رہے، بھائیوں کی وراثت نہیں دے رہے، تو آپ نے ان کا مال لوٹا ہے، اگر قرض لے کر واپس نہیں کر رہے تو آپ نے اس کا مال لوٹا ہے، جبکہ ہر ایک کا مال مقدس ہے، محترم ہے، کسی کا مال کسی بھی ناجائز طریقے سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔
آپ اس سے یہ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کتنے شاندار ہوتے تھے، یعنی کہ ایک لفظ بولا ہے اس میں کتنی مثالیں آ گئی ہیں، اور کتنی ایسی مثالیں جو میں نے نہیں دی وہ بھی اس میں آتی ہیں۔ تو فرمایا تمہارے خون محترم اور مقدس ہے، تمہارے مال مقدس اور محترم ہے، تیسرے نمبر پہ فرمایا تمہاری عزت بھی ایسے ہی مقدس اور محترم ہے، یعنی کہ کسی مسلمان کو بے عزت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے جناب اس کے خلاف باتیں شروع کر دی، وہ موجود ہے اور آپ نے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی، تو کیا آپ نے اس کو سب کے سامنے بے عزت کیا کہ نہیں کیا؟ بے عزت کیا ہے، یا آپ نے اس کی عزت لوٹی ہے۔ یہ عزت وہ نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقی عزت لوٹی ہے آپ نے اس کی۔ آپ نے کسی پہ تہمت لگائی ہے، یہ بھی آپ نے اس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی ایسی برائی کا تذکرہ کیا تو اس میں واقعی موجود ہے، تو یہ بھی آپ نے اس کی عزت کو، اس کی ساکھ کو کیا پہنچایا ہے؟ نقصان پہنچایا ہے۔ جبکہ ان میں سے کسی معاملے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے سامنے اس کی بے عزتی کر دے تو جائز ہے، نہ نہ نہ، بالکل جائز نہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی کی بیعت کی، آپ سے معاہدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کن کن امور پہ؟ علی اقام الصلاۃ، کہ میں باقاعدہ نماز قائم کیا کروں گا۔ نمبر 2 وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کروں گا۔ نمبر 3 والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کر رہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بھائی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اگر کوئی اور بھی اس کی کسی برائی کا تذکرہ کر رہا ہے تو آپ اسے خاموش کرائیں گے۔ اگر خاموش نہیں کرا سکتے تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں گے جس میں اس کی عزت کو، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، چاہے وہ قصوروار بھی ہو، چاہے، یہی تو بتا رہا ہوں، چاہے وہ قصوروار ہو۔ آگے مزید اس موضوع پہ گفتگو آئے گی۔ تو آج ہمارا موضوع ہے غیبت۔ کیا موضوع ہے ہمارا؟ غیبت۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ خود اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام کو عربی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی، لیکن عربی زبان میں غیبت کا ایک معنی ہے، ہو سکتا ہے شریعت اس میں کوئی تبدیلی کر دے، اس میں کوئی اضافہ کر دے، تو اس لیے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تھا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کا تذکرہ کرنا اس کی عدم موجودگی میں جس کے تذکرہ کرنے کو وہ ناپسند کرے، آپ نہیں، وہ ناپسند کرے۔ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی یہ بات اگر یہاں پہ کروں گا اور اس کو معلوم ہوگی تو برا بنائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی کا رنگ کالا ہے اور آپ کہتے ہیں کالا، اب کیا وہ پسند کرتا ہے اس چیز کو؟ نہیں، غلط ہو گیا۔ کسی کا قد ہے چھوٹا اور آپ اس کا تذکرہ چھوٹے قد کے ذریعے کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوگی؟ اس کی غیبت ہوگی، کیونکہ یہ عیب ہے اور یہ جسمانی عیوب ہے۔ تو کسی کا کوئی جسمانی عیب بیان کرنا یہ غلط ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اس عیب کے ساتھ مشہور ہو، اس کے بغیر لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہ چلے۔ مثال کے طور پہ آپ کی مسجد کے 2 نمازی ہیں، ایک اسماعیل ہے درمیانے قد کا، ایک اسماعیل ہے چھوٹے قد کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسماعیل بھائی جو چھوٹے قد کے ہیں، لیکن کہنے کے انداز میں حقارت نہ ہو۔ اسی طرح یہ تھے جسمانی عیوب، اسی طرح دیگر عیوب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ بزدل، وہ کنجوس، یہ آپ اس کا عیب بیان کر رہے ہیں، نہیں اجازت اس کی شریعت میں۔ بزدلی عیب ہے، کنجوسی عیب ہے، اس کا تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بدکار، چور، جھوٹ بولنے والا، یہ سارے اس کے وہ عیب ہیں جن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں، آپ کو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، حالانکہ یہ عیب اس میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے کہا نا کہ غیبت اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے بھائی کی برائی بیان کریں اس کی عدم موجودگی میں،
تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس برائی اس میں موجود ہو پھر، جیسے ہمارے یاد صاحب نے کہا ہے اگر وہ برائی اس میں موجود ہو پھر، فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر برائی موجود نہیں ہے پھر آپ بہتان باندھ رہے ہیں، یہ دوسرے لحاظ سے کبیرہ گناہ اور جرم ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں وہ چیز بیان کر رہے ہیں اس میں موجود ہی نہیں ہے وہ برائی، پھر تو آپ نے بہتان لگایا ہے۔ اگر برائی موجود ہے آپ تذکرہ کر رہے ہیں پھر آپ نے غیبت کی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شریعت جو ہے نا وہ ہماری زیادہ بولنے کو پسند نہیں کرتی، تالا لگانا چاہتی ہے، ہماری زبان کے اوپر تالا لگانا چاہتی ہے۔ یہ ہماری زبان سارا دن چلتی ہے، گناہ اکٹھے کرتی رہتی ہے اور شریعت چاہتی ہے کہ اس کو تالا لگائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنے منہ سے جو بھی بات نکالتا ہے نکالنے سے پہلے ہی فرشتہ بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے لکھنے کے لیے۔ تو ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ گفتگو جو جائز ہے بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نہ کریں، جائز گفتگو بھی نہ کریں، کیونکہ جائز گفتگو جب آپ آغاز کریں گے تو آہستہ آہستہ پھر آپ کسی حرام بات تک پہنچ جائیں گے۔ صرف وہ باتیں کریں جن میں آپ کا فائدہ ہے آخرت کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے فائدہ ہے اور شریعت کے لحاظ سے وہ غلط نہیں ہے، ایسی باتیں آپ کریں، باقی آپ چپ رہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا، وہ بچ جائے گا جہنم میں جانے سے۔ جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، آپ سے کئی ایک سوالات کیے ہیں، آپ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں کہ معاذ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھانے کے لیے اپنی بابرکت زبان باہر نکالی، آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اس پہ کنٹرول کرو، اس پہ تالا لگا کے رکھو، کف علیک ھذا۔ معاذ بن جبل کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہماری گفتگو پہ ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا ہمیں ہماری گفتگو پہ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، بات پرس ہوگی، گرفت کی جائے گی ہماری؟ فرمایا ہاں معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے چہرے کے بل، اور وجہ کیا ہوگی؟ زبان کی کمائی۔ یہ زبان جو چلتی تھی دنیا میں یہ اس کو جہنم کی آگ میں لے کر جائے گی۔ تو میرے بھائی، لوگوں کو ہنسانے کے لیے فضول باتیں کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا آپ کو نقصان ہے۔ لوگ تو تالیاں بجاتے ہیں، یار اس کی مجلس میں مزہ بڑا آتا ہے، بڑی باتیں سناتا ہے جناب والا، انسان اس کی مجلس میں بور نہیں ہوتا، لیکن آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ کسی کی غیبت، کسی پہ تہمت، کسی کے اوپر طنز، کسی کو حقیر جاننا۔ ظاہر ہے تبھی لوگوں کو مزہ آتا ہے نا، آپ کسی نہ کسی کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب والا کہ لوگ میری باتیں پسند کرتے ہیں، میرے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدہ صفیہ کے بارے میں کہتی ہیں، اور سیدہ صفیہ کون ہے؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ پہلے بچوں کا نمبر ہے۔ سیدہ صفیہ کون ہے؟ جن بچوں نے پہلے نام نہیں لیا ان میں سے کوئی ہے؟ جی بیٹا، ہاں جی، آپ کی کون سی زوجہ؟ تھوڑا سا کوئی الگ سے کوئی ان کا تعارف کروائیں جسے پتہ چلے کون سی زوجہ ہے۔ انعام آپ کا پکا ہو چکا ہے ویسے ہی۔ نہیں، معاویہ کی بہن نہیں، وہ تو کون تھی؟ ام حبیبہ۔ صفیہ کا کون تعارف کرائے گا؟ چلیں کوئی تعارف جس سے پہچان ہو جائے باقی بیویوں سے، کس چیز میں الگ تھلگ ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں کوئی بڑا ہی ہاتھ کھڑا کر دے۔ جی نہیں، یہ پہچان کی بات کر رہا ہوں۔ جی پہچان۔ یعنی کہ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ یہودی تھی، یعنی کہ جب خیبر فتح ہوا ہے، کیا فتح ہوا ہے؟ خیبر،
تو اس جنگ میں ان کے شوہر جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور شادی سے پہلے انہوں نے ایسا خواب دیکھا تھا جس خواب میں اشارہ تھا نبی علیہ السلام کی طرف کہ گویا کہ یہ کل کو ان کی بیوی بنے گی، لیکن ظاہر ان کو نہیں پتا تھا خواب کا مطلب یہ ہے۔ انہوں نے کہیں خواب کا تذکرہ اپنے خاوند سے کر دیا، خاوند نے لا کے تھپڑ مارا۔ تو یہ ہیں سیدہ صفیہ۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی ہے، اور یہ آپ کی مقدس اور محترم بیویوں میں سے ایک ہے۔ تو سیدہ صفیہ، ان کے یہ تعارف کہ یہ پہلے یہودی تھی۔ تو سیدہ عائشہ نے ان کے بارے میں کہا اللہ کے نبی سے علیہ السلام کہ صفیہ کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ تو ایسی ایسی ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ سے بس اشارہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا علیہ السلام کہ تو نے اتنی کڑوی بات کی ہے، اتنی زہریلی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملایا جائے تو سمندر کا پانی بھی تبدیل ہو جائے۔ اور ہماری زبانیں تو گز گز لمبی چلتی ہیں ہر ایک کے اوپر، ہر ایک کے اوپر۔ اور اسی حدیث میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ مجھے چاہے جتنا بھی مال دیا جائے، میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں۔ ہم کبھی لنگڑے کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کئی لوگ کسی اور شخصیت کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں جس میں اس کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ سب تعلیم جاتے ہیں ایسے، کیا بات ہے، کیا نقل اتاری ہے۔ اس سے پوچھیں جس کی نقل اتاری گئی ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے پوتوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ توہین کر رہا ہے ہمارے دادا کی، توہین کر رہا ہے ہمارے والد کی، اور آپ کہتے ہیں بھائی کیا فن ہے جس کے پاس، یہ فن ہے دوسروں کی بےزتی کرنا، دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچانا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جتنا بھی مال دیا جائے میں کبھی نہیں پسند کروں گا کسی انسان کی میں نقل اتاروں۔ ایک اور حدیث ابو داؤد شریف میں آتی ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ناخن تانبے اور پیتل کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا انہوں نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ کس کا گوشت کھا جاتے تھے؟ یعنی کسی کے فریج سے گوشت نکالا اور کھا گئے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ کسی کا گوشت، انسان کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ اس کی غیبت کرتے تھے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیوں کا تذکرہ کرتے تھے، اس کی عزت کو، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے تھے۔ دیکھیے روز قیامت اور جہنم میں کتنا برا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، خصوصاً جب کہ تمہارا بھائی مردہ ہو؟ یقیناً تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ تو غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے کسی بھائی کا گوشت کھائیں جب کہ وہ مر چکا ہو۔ واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کر لو، اللہ بڑا مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، اب میرے بھائیوں چند مواقع ایسے ہیں جن مواقع پہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، آپ فتویٰ پوچھنے لگے ہیں کسی سے، مولانا صاحب سے، تو فتویٰ پوچھتے ہوئے شاید آپ کو تذکرہ کرنا پڑ جائے اپنے والد کا کہ وہ میرے ساتھ یہ بے انصافی کرتے ہیں، شاید تذکرہ کرنا پڑ جائے آپ کو اپنے شوہر کا، اپنی بیوی کا، اپنے بیٹے کا۔ وہاں پہ مقصد اس کی شہرت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ مسئلہ پوچھنا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے والد، اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنے بیٹے کی عزت کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں
یہ آتا ہے صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہند. کون آئی تھی؟ ہند. ہند کا تعارف کون کرائے گا آپ میں سے؟ پہلے بچوں کا نمبر ہے جی، ہند کا تعارف کون کرائے گا؟ ہاں جی، پھر بڑوں کا نمبر ہے جی. ہند جی کار صاحب کسی کا انتخاب کریں آپ. اجاز بھائی کے پیچھے جی. جی جنگ احد میں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے چچا مبارک کلیجہ چھپائے تھے جی کفار کے ساتھ. اچھا یہ تو ٹھیک ہوگا. آپ میں سے کون یہ بتائے گا کہ کلیجہ پکایا بھی تھا کہ کچا ہی کھا گئی تھی؟ یہ کون بتائے گا جی؟ اچھا کلیجہ نہیں چبایا تھا. کلیجہ بکرے کے گوشت کا بھی کچا کھانا ممکن نہیں ہے. منع چھوڑے ممکن نہیں ہے بھائی، کوئی کھا کے دکھا سکتا ہے کچا؟ چاہیے جائے کہ آپ انسان کا کھائیں تو یہ غلط بات مشہور ہے. یہ غلط بات مشہور ہے کہ ہند نے نبی علیہ السلام کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. یہ بات غلط ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کوئی پہلے اسلام کی دشمن تھیں، اللہ کے نبی کی دشمن تھیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن جو ہی ایمان قبول کیا، محبت اور نفرت کے معیار تبدیل ہو گئے. جانتے ہیں انہوں نے کیا کلمات کہے تھے، کیا الفاظ کہے تھے؟ خود کہا تھا اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسلمان ہونے سے پہلے مجھے آپ کے گھر سے زیادہ کسی اور گھرانے سے نفرت نہیں تھی. سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے گھر سے تھی، اور آج مسلمان ہونے کے بعد مجھے آپ کے گھر سے زیادہ کسی اور گھر سے محبت نہیں ہے. عقیدہ اپنے اثرات ڈالتا ہے. تو یہ ہند جو ہیں یہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ انعام پہنچا دیں پیچھے. انہوں نے جو مشہور تھا وہ بتایا. اچھا پھر ان کا بھی نام بنتا ہے پیچھے. ہاں جنہوں نے حقیقت بتائی وہ پیچھے ان کو بھیجیں جی. یہ وہ پیچھے وہ جی جی. تو یہ ہند آئیں اور کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرا شوہر ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، اتنا مال نہیں دیتا جس سے گزارا ہو سکے. اچھا ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پیپسی پینے کے لیے پیسے نہیں دیتا یا سیب کھانے کے لیے، مراد ہے کہ مناسب سا کھانا، 2 ٹائم کا مناسب تھا کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں دیتا. تو اگر میں اس سے پوچھے بغیر پیسے لے لوں تو اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ملے گا، میرے لیے جائز ہوگا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنا مال تم لے سکتی ہو جس سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا گزارا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ گزارا ہو جائے. اچھا اس حدیث میں ہمارے درس سے تعلق رکھنے والا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہی کہ میرا خامن کنجوس ہے، اور کنجوس کہنا یہ غیبت ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ پوچھنا مقصود تھا، تو اس لیے اسے اپنے خامن کی اس برائی کا، اس عیب کا تذکرہ کرنا پڑا، اور آپ نے اس پہ برا نہیں منایا. اسی طرح کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے جب اس کا نیک مقصد ہو، اچھا مقصد ہو. اس کی عزت کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہ رہا ہے، یا کوئی آدمی اس کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، یا کوئی آدمی اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، مشورہ مانگ رہا ہے کہ بتائیں یہ کیسا آدمی ہے. یہاں پہ آپ کو اس کا عیب چھپانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس سے مشورہ مانگا جائے اس کو چاہیے کہ امانت داری سے مشورہ دے. تو یہاں پہ آپ عیب بتائیں گے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ان کو طلاق ہو گئی. اب عدت کے ایام گزار رہی ہیں. جب عدت کے ایام جب اپنے اختتام کو پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں علیہ الصلوۃ والسلام. کہا اللہ کے رسول مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک تو ابو جہم نے اور ایک معاویہ نے. آپ مجھے مشورہ دیں میں کس کے ساتھ شادی کروں، کس کے ساتھ نکاح کروں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک تعلق ہے ابو جہم کا تو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ابو جہم کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ بہت پٹائی کرنے والا ہے، اپنی بیویوں کی بڑی پٹائی کرتا ہے.
اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں رہتا ہے، ان کے سفر بہت کرتا ہے. بیوی مدینہ میں بیٹھی ہے، وہ کبھی اس شہر میں جا رہا ہے، کبھی اس شہر میں جا رہا ہے، کبھی اس شہر میں جا رہا ہے. تو یہ ان کا عیب آپ نے بیان کیا کہ یہ ان کا عیب ہے، یعنی کہ وہاں پہ آپ اس لیے شادی نہ کریں، آپ تنگ ہوں گی. جہاں تک تعلق ہے معاویہ کا، تو فقیر ہے، اس کے پاس بالکل مال نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکے گا. پھر آپ نے کہا لیکن تم ایسے کرو کہ تم نکاح کر لو اسامہ بن زید سے. اسامہ بن زید کا نام سن کے ایک دفعہ تو فاطمہ بنت قیس کو دھچکا لگا. کہاں قریشی فاطمہ بنت قیس، کہاں اسامہ بن زید جس کا باپ غلام رہا ہے، کہاں اسامہ بن زید جو کالا ہے. مسئلہ ہے. لیکن پھر سوچا کہ کون مشورہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. کہتی ہیں پھر میں نے اللہ کے نام لے کے شادی کر لی، اور پھر میرے اوپر لوگ رشک کیا کرتے تھے کہ کتنا عظیم شوہر اس کو ملا ہے، کتنا اچھا اس کا گھر بس رہا ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ رشتے کا معاملہ تھا، تو خود آپ نے کہا کہ معاویہ فقیر ہے، ابو جہم جو ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا ہے، تو یہ آپ نے ان کی کمزوریاں بیان کی ہیں. تو اسی طرح علماء حدیث نے راویوں کی کمزوریاں بیان کی ہیں. یعنی کہ علماء حدیث دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے. یہ حدیث بیان کر رہے ہیں قاری عبد المقیت صاحب، اور وہ کس سے بیان کر رہے ہیں قاری عبدالوکیل غادی صاحب سے، اور یہ کس سے بیان کر رہے ہیں اپنے بھائی ولی سے، اور وہ کس سے، وہ آگے کسی اور سے. اب ان تینوں کو محدثین چیک کرتے ہیں. اب چیکنگ کیسے ہوگی؟ چیکنگ اسی طرح ہوگی کہ انہی کے زمانے کے لوگ محدثین بتا کے گئے ہیں کہ عبد المقیت صاحب کیسے تھے. کوئی بتائے گا کہ جھوٹ بول لیا کرتے تھے. اب یہ عیب ہے، لیکن یہاں پہ عیب کیوں بیان کیا گیا ہے؟ حدیث کی حفاظت کی خاطر، یعنی کہ یہ جاننے کے لیے کہ اگر یہ جھوٹ بولنے والے ہیں تو پھر ان کی حدیث پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے تھے. کسی اور کے بارے میں بتایا گیا کہ عبدالوکیل غادی صاحب کا حافظہ ہی بڑا کمزور تھا، بہت بھول جایا کرتے تھے. اب یہ بھی ایک عیب ہے، لیکن محدثین نے یہ عیب بیان کیے ہیں. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ کس راوی کی بیان کردہ حدیث قابل اعتماد ہے اور کس کی بیان کردہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. تو اس لیے یہ کمزوریاں جو ہیں بیان کرنا حدیث کی حفاظت کی خاطر جائز ہوگا. ایسے ہی کیس ہے آپ کا عدالت میں، وہاں پہ گواہ لائے گئے ہیں، گواہ جو لائے گئے ہیں ان کے عیب بھی بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جناب اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا. اور آپ سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی کبیرہ گناہ کرتا ہو، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے بیٹی کا نکاح کرتے ہوئے گواہ ان کو بنائیں جو نمازی ہوں، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے ہوں، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے ہوں. جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا. یہ تو دھکا صحیح چل رہی ہے، اب تو ہمارے گواہ کیا ہمارے جج بھی ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ افسوس کا مقام ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امور میں برائی بیان کی جا سکتی ہے. یہاں پہ اللہ آپ کے دل کی نیت کو جانتا ہے. آپ کا مقصد اس کی عزت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس بھائی کو نقصان پہنچانے سے بچانا ہے جو شادی کرنا چاہ رہا ہے، جو اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی عالم دین ہے اور وہ بدعتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا، آپ کا پڑوسی اس کی بڑی تقریریں سنتا ہے، تو آپ بتائیں گے بھئی یہ تو بدعتی ہے، یہ تو بدعت کو پروموٹ کرتا ہے، یہ تو شرک کو پروموٹ کرتا ہے، یہ تو قبر پرست ہے، یہ انکار حدیث کے جراثیم ہے اس کی تقریروں میں، یہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے. تو اس لیے اس کی تقریریں سننے سے آپ بچیں. اچھا، ہمارے کئی لوگ برا مناتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ عالم دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. بھئی میں اس کا ذاتی عیب نہیں بیان کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گھر کے اندر کیا اس کے عیب پائے جاتے ہیں اس کے اندر، نہیں. وہ فتویٰ جو اس نے سب کے سامنے دیا ہے، وہ بدعات جو سب کے سامنے اس نے بیان کی ہیں، وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ دین کے لیے نقصان دہ ہیں. تو اس بندے کی تقریریں آپ سنیں گے تو خطرہ یہ کہ آپ بھی بدعتی بن جائیں گے. تو ایسے امور میں کسی کا عیب بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس چیز سے دور رہنا چاہیے. اور یہاں آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ کے قول آپ کے سامنے رکھوں گا. امام بخاری کہا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ میرا اس معاملے میں حساب نہیں کرے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو درست استعمال کرنے کی توفیق دے اور ان کے اوپر تالا لگانے کی توفیق دے. جب ضرورت ہو تب یہ تالا ہم کھولیں،
ورنہ اس زبان پہ تالا ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت روز قیامت ہمارے معاملات کو آسان فرما دے، عذاب قبر عذاب جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہمارے صدقات اور دیگر عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خالد الوکیل غازی صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے ساتھی، ان سب کو اللہ جزائے خیر دے جو اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد جن کی محنتوں سے عظیم الشان پروگرام اس چھوٹی سی مسجد میں ہوتے ہیں۔ اتنے پروگرام تو کسی بڑی مسجد میں عام طور پہ نہیں ہوتے جتنے پروگرام اس چھوٹی سی مسجد میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مزید توفیق دیتا رہے، مجھے بھی، ان کو بھی، آپ سب کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھی بنائے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص دے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب انسانوں کی سب میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں جب موت دے تو ایمان، اسلام اور توحید پہ دے، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔